اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محبت سری سے سرشار سانی اور ہمارے تمام معزز مہمان شعراء کرام اور علماء کرام، آپ سب کو دین اسلام کی سب سے بڑی عید مبارک ہو. بہت اچھا جشن شروع سے آخر تک ہمارے عمار صاحب نے سجایا اور معیاری میٹر کے حوالے سے بھی اور چھپائی کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے، پسند کیا جا رہا ہے. جو پڑھتے ہیں تعریفیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی چیز کو مشہور ہوتے ہوتے کچھ وقت لگتا ہے، کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. انشاءاللہ حلقہ وسیع ہوگا، ولایت کا آپ ذکر کریں، دوستوں کو بھی بنائیں اور توجہ دلائیں. اگر دیکھیے ہمارا قریب والا اپنے 5 دوستوں کو ممبر بنائے تو بہت اچھا ہے. کھیت کے گھروں پر یہ پہنچے اور بچے بھی اس کو پڑھیں، نوجوان بھی پڑھیں اور دیکھیں. اور پھر یہ کہ پورے پاکستان کی علمی ادبی اور مذہبی مجالس اور محافل کی خبریں بھی اس میں ہوتی ہیں. پتہ چلتا رہتا ہے کہ پاکستان میں کہاں حسین علم ہو رہا ہے. پھر ترتیبوں کی تفریحیں بھی اس میں ہوتی ہیں، ڈگری بہت اچھی، وہ بھی بڑھیا. شاعر کا کلام، یعنی ہر مہینے کچھ نہ کچھ نیا میٹر ملتا رہتا ہے اور سال بھر میں اچھی جلد تیار ہو جائے گی. اگر اسے حفاظت سے رکھنے کی بندی کرائے دوبارہ اس کا ایک سفین کتاب بن جائے اور وہ ایک تاریخی چیز دستاویز ہوگی. جیسے کہ موضوع پر سب کی تصویریں میں نے سنی، بہت اچھی کتابت ہمارے تصویر صاحب تشریف فرما نے بہت اچھے نکات پیش کیے انہوں نے. پھر ہمارے محمد علی رضوی صاحب، سجاد شفیع صاحب اور رائد الدین صاحب بہت ہی خوبصورت تقریریں نظرات کی. اور مولانا صاحب اور ضلع صاحب، سفید صاحب حضرات نے بہت اچھے قصائد پیش کیے. اور مسٹر صاحب جو کہ 2 جملوں میں بہت خوبصورت کہہ کے چلے گئے کہ بہت بڑی عید ہے اور مبارکباد دے گئے. آپ کو یہ بھی کہہ گئے کہ چونکہ اس راہ کو چھوڑا مسلمانوں نے 2 دلیل و خار ہے. ظاہر ہے کہ کھل لبے لگا بھی یہی ہے. اگر آپ ولایت علی کو سمجھیں تو بار بار کہے میں تو اچھا کہ اس راہ سے ہٹ گئے، لطیف سے مسلمان ہٹ گئے، اس لیے ان کا وقار اور ان کی عزت نہ رہی. ظاہر کہ سبھی حضرات نے مختصر تقریریں کی اور اچھی تصویریں کی. تو مختصر لفظوں میں میں بھی سباب کے لحاظ سے اس ذکر میں شریک ہو جاؤں کہ صرف تمام جو بھی زمین پر مشہور
نکتے تھے وہ سب پڑھ ڈالے ہمارے تمام خطیبوں نے، تو کچھ بچا نہیں. جتنے بھی نکتے خاص خاص پہ چھاٹ چھاٹ کے پڑھ ڈالے سب. اب وہ نکتے کیا میں کروں، اوپر کا ذکر کروں، بخشنے کا ذکر کروں، تو مولا کا ذکر کروں، کچھ بھی کروں گا سب کہہ رہے ہیں تو سنا ابھی تو سنا. تو ایک اور نیا مدیر کے حوالے سے 5-10 منٹ آپ کے ہم لیں گے رکھ کے. یہ تو کے بارے تو ہمارا سب کچھ تو میرے نام کر ڈالے اس میں کہ میں نے کیا کہا. تو دیکھ رہے ہیں نا سب کا ٹیک بھی کر رہے ہیں، رپورٹ کو چھپے گی ملا ہے. تو نہیں مانا مسلمانوں نے، نہیں مانا بات رسول اللہ کی، بلکہ رسول اللہ کی جب اللہ کی بات کی والی نہیں مانی، ساری مانی. نمازیں مان لی، روزے مان لیے، زکات مان لی، حج مان لی، یہ والی بات امت نے نہیں مانی، اس میں ضد میں آ گئے. تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیغام کے طور پہ کہ اگر مسلمان مان لیتے علی کو غدیر کے اعلان کے بعد تو امت کو کیا فائدے پہنچتے. صرف وہ فوائد نے گنوا دیتا ہوں اور آپ کے چند لگے لیے. دیکھیے قرآن اگر پورا پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں آئیں تو ان کے کیا کیا ناز اٹھائے گئے. یہودیوں کو تو اللہ بہت چاہتا تھا، محبت کرتا تھا کہ پیغمبر کچھ کہے تو اللہ کام کرتا. یہودی وہ قوم ہے کہ قوم کہہ رہی تھی تو اللہ ہر کام کرنے کو تیار ہو گیا. یہودی کہتے تھے بارش کر دے، بارش ہو، بارش ہو دے، بارش ہو. اب یہ شیرمال اور پراٹھا اور یہ کھا کے نیندر ہونا ہوا گوشت کے کباب، ہماری ادرک تیز، پیاز تیز، لہسن تیز، اس میں بڑی شاید پڑی گئی. اللہ نے ہم نے بڑا مکرم کیا اس قوم کو اور بڑے کے نخرے ہوئے، یہاں بھیجنا وہاں بھیجنا، وہاں کی حکومت یہ حکومت لے لو وہ حکومت لے لو. چلے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ اور قوم لے کے 12 چشمے. اب یہ کرتے، اب موسیٰ یہ کرتے، اب جلدی دار دکھا دے، چل پہاڑ پہ کر دیا. نہیں، جو بھی بک رہے ہیں یہودی اللہ نے پیغام میں سب یہ لوگ کسی طرح قوم کو راضی کرنا چاہ رہے تھے. جب راضی نہ ہوئی تو اللہ نے کہا جو مست ہو جاؤ. ہم نے بہت ہمارے نام اٹھائے. پھر یہی عیسائی کے لیے ہوا کہ بہت اللہ میاں نے بھی ناز اٹھائے اور وہ بھی اللہ میاں کو راضی نہ کر سکے، اللہ نے راضی ہوئی. تو پھر آخری امت یہ آئی اور اب اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ بھائی دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت ہے اور یہ قومی یہاں آباد ہیں. اس سے پہلے جو بت پرست ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب ان کے مقابلے میں تم ذلیل نہ ہو، رسوا ہو، اور وہ ساری چیزیں جو ان کے پاس موجود ہیں تمہارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ جتنی ان کے پاس ہے اتنی تمہارے پاس ہو، بلکہ تمہارے پاس اس کی کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ دونوں قومیں روحانیت کی قائل ہیں. تمہارے پاس روحانیت زیادہ ہو، مادیت میں ناقص. یہ علم کے دعوے دار ہیں. اے مسلمان امت، تیرے پاس علم یہودی اور عیسائی سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ دونوں قومیں موت سے ڈرتی ہیں. اے میرے حبیب کی امت، تجھے موت سے نہیں ڈرنا. یہ جہاد سے بھاگتی ہیں. اے میری امت، تجھے جہاد کرنا. یہ دونوں قومیں کنجوس ہیں، زکات نہیں دیتی. اے میری حبیب کی امت، تجھے زکات دینا ہے، کنجوسی نہیں کرنا، سخاوت دکھانی.
لیکن تم یہ سب کام نہیں کر پاؤ گے ان کے مقابلے میں جب تک تمہارا گائیڈ خود عالم نہ ہو، صحیح نہ ہو۔ اس لیے میں غدیر میں علی کو بنا رہا ہوں کہ یہ تمہیں کنٹرول کرے گا اور یہ تمہیں بتائے گا کہ یہودی اور عیسائی سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے۔ یہ تمہیں بتائے گا کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، یہ تو رکوع میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جہاد سے بھاگتے ہیں، تمہیں جہاد کرنا ہے اور جہاد سے معصوم کرا سکتا ہے، ورنہ وہ دنیاوی مادی لڑائی ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے تم جہاد کو سمجھو۔ توحید کے یہ دعوے دار ہیں لیکن یہ سب شرک کر رہے تھے۔ ہم تمہیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، توحید سے ہی تمہیں علی بتائے گا۔ اس لیے ہم اعلان کروا رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر نہ بھٹک جانا۔ مسلمانوں نے علی کو چھوڑ کر یہ ساری باتیں نظر انداز کر دی، اس لیے اپنا مسلمانوں کے پاس علم ہے، یہودی اور عیسائی کے مقابلے میں جاہل ہیں، نہ سائنس کا علم ہے نہ مذہبی علم ہے، کچھ بھی وہ آگے نکلے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے علی کو چھوڑ دیا۔ کنجوسی، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی اچھی ایسی خیر سگالی کے طور پہ ادارے نہیں ہیں کہ غریبوں کی اور اپائچوں کی مدد کر سکیں، ان کے پاس ہیں، اس لیے پہلی بس آپ چھوڑ دیں۔ سخاوت ان میں ہے نہیں، کنجوسی ہے۔ رہ گیا یہ کہ عبادت تو ہے، عبادت کی روح نہیں ہے۔ یعنی اتنی عبادتیں، اتنی مسجدوں کے بعد مسجدیں اور عبادتیں مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، اس لیے کہ یہ نماز کی روح کو نہیں سمجھے کہ نماز ایک ڈھانچہ ہے، اس کی روح علی ہے، اور آپ نے نماز کی روح چھوڑ دی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا کام، جیسے کہ ہمارے رائے صاحب نے کہا کہ ملت فرقہ نہیں ہے شیعہ، ملت کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو آہستہ آہستہ مسلمانوں کو سمجھانے کہ آپ کو کیا نقصان ہوا ہے علی کو چھوڑنے۔ یہ موقع ہے بات سمجھانے کا، اس لیے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو احساس کمتری ہو گیا ہے، رسوائی کی وجہ سے پورے ورلڈ میں مسلمان رسوا ہوئے ہیں۔ تو باقاعدہ یہ بات آپ اچھی ٹھنڈی محبت کے لہجے میں اسکول، کالج، جیل، جو جہاں جس کا ذمہ دار ہے وہ اپنے دوستوں کو یہ بتائے کہ آج بھی راستہ کھلا ہے، غدیر کے بعد دروازہ بند ہو گیا، کہ یہ بہت ہی سہل ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو کام ہوتا ہے وہ آسان ہر دور ہر صدی میں رہتا ہے۔ یعنی جن کو مسلمانوں نے مان لیا، بادشاہی کو اور ملکیت کو، علی کو چھوڑ کر، ائمہ کو چھوڑ کر، آج اس دور میں مسلمانوں کی اتنی رسوائی پر وہ حضرات مسلمانوں کی مدد نہ کر پائے اور نہ کر پائیں گے۔ شاید کہ وہ لوگ تو مر چکے، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو مر گیا تو مر گیا، اب روحانیت تو ہے نہیں کہ وہ اس رسوائی کو پھر عزت میں بدل دیں۔ تو اب یہ بات سمجھائیے کہ پھر وہی علی تمہیں دوبارہ عزت دلا سکتا ہے اگر تم واپس غدیر چلے جاؤ۔ بس اس وقت اگر کوئی، میں نے ملتان میں اسی سال اس سال ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا اور بلڈنگ گری، تو اقوام متحدہ میں میٹنگ بیٹھی تھی کہ اس میں یہ پاس ہوا تھا کہ تمام مسلمان ملکوں کو، 46-45 ملکوں کو علی کی طرز حکومت اپنانا چاہیے۔ تمام ڈان، اخبار اور جنگ میں سب میں خبر آئی کہ یہ پاس ہوا ہے اقوام عالم میں۔ تو اسی پر میں نے تقریر کی تھی، وہ اخبار کی کٹنگ کے پر اشرا پورا پڑا تھا میں کہ کتنا ضروری اس شہر میں کہ کافر اور مشرک مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ طرز علی اپناؤ۔ تو مسلمانوں کو خود آپس میں یہ بات طے کرنا چاہیے کہ طرز علی کو اپنائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ علی کا طرز کیا ہے۔ یعنی علی کے یہاں تو معاشرتی زندگی بھی ہے اور حکومتی زندگی
زندگی ہے اور علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور عدل کا دامن اور صبر کا دامن جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے کہ یہ دونوں چیزیں چھوٹے نہ پائیں، عدل نہ چھوٹے، صبر نہ چھوٹے۔ علی سے بڑا عادل کوئی زمانے میں نہیں، علی سے بڑا صابر زمانے میں۔ علی نے تو 25 برس صبر کر کے دکھا دیا کہ بھئی ہمارا حق چھینا گیا، لیکن دیکھو ہم صبر کر رہے ہیں۔ صبر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، اور صبر ہوتا ہے اس لیے کہ سامنے والے کو، ظالم کو عقل آ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم علی کے ماننے والے، ہم بھی صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہی ہمارا صبر ہے کہ نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ منصب چاہیے، صرف ولایت کے لیے کہ ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑیے، ہم جس چیز پہ چل رہے ہیں وہ ہمیں ماننے دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس سے کچھ ان کو وہ ہوتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے کہ یہ علی 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 کرتے ہیں، تو اب انہوں نے نہیں کرتی۔ پہلے تو وہ ڈراتے دھمکاتے گئے کہ کسی طرح چھوڑو یہ علی 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 علی، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈر ہی نہیں ہے۔ کہ جب سلمان ابو ذر نے کہا تھا مار حذیفہ نہیں کرے، تو ہم جب انہیں نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ہم کیسے ڈر رہیں گے؟ تو 14 صدیوں میں ڈرتا ورتا کوئی بھی نہیں ہے، کام ہوتا رہتا ہے، کبھی خاموشی سے، کبھی اعلانیہ۔ تو اب انہوں نے یہ ایک نئی ترکیب نکال کی ہے کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، ان کے گھر میں خلفشار مچا دو۔ اگر دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں تو دونوں کو آپس میں لڑوا دو۔ اگر ایک ولایت علی پہ چلتا ہے تو دوسرا کہ کوئی چیز نہیں ولایت کی، تو کام یہ ہو گیا ہے، اب اس سے بچیے کہ اگر دشمن بلا ہوا سامنے ہے تو ہاں بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن گھر میں گھسا ہوا ہے دشمن، یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو اب اس وقت آپ کے لیے کٹھنائی دو محاذ ہیں، ولایت علی والوں تو دو محاذ لڑنے پڑ رہے ہیں، باہر والوں سے بھی اور اندر والوں سے بھی۔ اندر کی لڑائی بہت سخت ہے، یہ مروت کے مسئلے ہیں، آنکھیں پھیرنی پڑتی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، ہو جائے گا تو پھر ایک ہی گروپ کے ہو کے رہ جائیں گے، پھر وہ لوگ نہیں بلائیں گے۔ یہ مسئلے اٹھ رہے ہیں، اٹھنے والے ہیں، اور اس کی شدت آنے والے۔ شکر ہے کہ ابھی میں پنجاب کا دورہ جب کر کے آیا تو وہاں نہیں ہے یہ معاملہ، بڑا پرسکون ولایت علی کا سارا ماحول چل رہا ہے۔ لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ملتان میں بھی، سارا محاذ آ کے کراچی میں، تمام پاکستان سے سب لوگ یہاں آ کے جمع ہو گئے، سب لوگ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت علی والے کمزور ہو گئے، اور یہ ایک شرارت شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے، یہ مسائری ہو گئے، مسائری ہو گئے، مسائری ہو گئے، مسائری ہو گئے۔ یار اس میں سب سادات ہیں، سادات مسحری کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی اولاد علی خود ہی مسحری ہو گئی، مسئلے تو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو انہوں نے یہ پھیلا دیا یہ سب جو علی کا ذکر کرتے ہیں مسحری ہو گئے، مسحری ہو گئے۔ ہم نے ابھی ٹی وی پہ ترتیب کی، اس میں مذاق کی کہ بھائی لوگ مسحری نہیں ہے علی والے، مسحری تو کمزور تھا، بول پڑا، 14 صدیاں گزر گئی، ہم نے کچھ بتایا ہی نہیں علی کیا عبداللطیف بٹائی کا ایک کلام ہے اتنا مشہور ہوا ہے، اسے پڑھیے اور اس کے راز کو سمجھیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حسین سے یزید صرف یہ کہتا رہا، بہت اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بٹائی صاحب نے بڑا کمال لکھا ہے کہ یہ کہتا رہا راز بتا دو، کہتا رہا اس سے راز بتا دو، حسین نے کہا گلا کاٹ لے راز نہیں بتاؤں، اور حسین نے راز نہیں بتایا۔ بٹائی صاحب ہوتے تو میں پوچھتا کہ وہ کون سا راز تھا جو یزید معلوم کرنا چاہ رہا تھا، حسین نے نہیں بتایا۔ وہ راز ہی ہے، اگر بتا دیے کہ تو راز کا۔ تو دراصل جو ہم سے دشمنی ہے وہ دشمنی یہ ہے کہ سارے لوگ مل صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس راز کیا گلا کٹا دیا اور راز نہیں بتایا، تو ہم لوگ بھی گلے کٹا دیں گے، راز نہیں بتائیں گے کہ چاہتا معصومی کا راز کیا۔ مسحری تو بول پڑا،
ایک چھوٹی سی بات اس نے کہہ دیا علی اللہ. لیکن عقل ہوتی تو دیکھتی کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا میں علی ہوں. پلٹ کے یہ کیا کہتے کہ علی اللہ. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا تھا میں علی ہوں. یہ اس سے تم نے چھوٹی بات کہہ دی کہ علی اللہ. ارے بڑا چھوٹے کا منصب لے رہا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ چھوٹے کو بڑا بنا رہے ہو. سمجھ رہے نا آپ. یعنی اللہ نے اپنے لیے پسند کیا میں علی. تو نصیری میں کون سے کمال کے یہ کہتے کہ علی اللہ. تو نصیری ایک الگ چیز ہے, ہم لوگ ایک الگ چیز ہے. ہم لوگ وہ ہیں کہ ہمارے ہمارے یہاں سے کہا راز نہ بتانا. راز نہ بتانا. ہم راز نہیں بتانا, ہم راز نہیں بتائیں گے. اب جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑی آیات پڑھتے ہیں تو جوش صغیر اور کبیر پڑھ. اگر عربی آتی ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کہ اس کے اندر دوہرایا گیا جائے. کتنی پڑھی جاتی ہے رمضان میں کبیر اور صغیر, کتنی پڑھی جاتی ہے. اور اس میں بار بار ہی کہا جاتا ہے اے چاندہ معصومین ہم نے تمہیں سمجھا کہ تمہیں ذات میں کہیں پر اللہ ہے. کس نے یہ دعا لکھوائی؟ ہم تو اس سے بڑا راز جانتے ہیں جو دعا میں ہے اور نہیں بتا رہے. آپ کے منہ کھولے رہ گئے اس لیے کہ آپ یہ پریشان ہو گئے کہ راز بتائے بغیر جا رہے ہیں. راز اگر بتا دیا تو راز کیسے رہ گئے؟ راز کچھ کہہ رہنا ہے اور آپ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. حسینی کی طرح چیز نہیں پڑھنا. راز راز. تو جناب علی اتنی سامنے کی بات ہے کہ بیوی نے خطبہ بدر میں کہا سامنے کی بات. اور ہم اگر کہہ دیں تو اللہ ہے, اور کہتے نہیں ہے تو ایک رات آپ نے کہلوائی لیا نا شب میراج بتائے. 70,000 راز ہیں جو شب میراج رسول اللہ کو بتائے. اس میں سے سلمان کو ایک ہی ملا اور وہ بھی اس لیے کہ رسول اللہ نے سلمان سے جا کے پوچھا. حضرت علی سے کہا سلمان نے کہ رسول اللہ کو جو راز بتائے گئے 70,000 تو علی نے کہا رسول اللہ اور 70,000 میں سے ایک ہمیں بتا. سلمان پہنچ گئے. رسول اللہ مسکرائے گا تمہیں یہ پتا کیسے چلا کہ میرے پاس 70,000 راز ہیں. علی نے بتایا. اچھا علی نے بھیجا ہے تمہیں بتا دیتا ہوں. 70,000 میں سے ایک راز تمہیں سلمان بتاتا ہوں. بتائیے جب ایک بتایا ہے تو 70 میں کا ایک بتایا تو وہ سارے کیا ہوں گے؟ اللہ نے بتائیے اس میں کتنے جو ہیں وہ تک پہنچیں گے اور چھپائے ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اللہ مسکرایا کا سلمان ایک راز میں شب معراج کا بتاتا ہوں. میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر کسی بھی انسان مسلمان کسی بھی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی کی محبت ہوگی تو اسے جہنم میں نہیں جانا. بتایا گیا اور نبی نے سلمان کو بتا دیا. تو کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی میں آپ اندھیرا بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدیث رسول آپ نے سن لی. اللہ نے وہی کے ذریعے رسول کو بتایا کہ رائی کا دانا سب سے چھوٹا دانا ہوتا ہے اور اس دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے. بالکل اس کو پلٹ نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان یا مسلمان کے دل میں دشمنی علی ہوگی تو جہنم میں اس کو جانے نہیں جانا. ماشاءاللہ جناب سید نبیل اختر نقوی صاحب جو مخصوص انداز میں آپ کو ذکر محمد علیہ سنا رہے تھے.